الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ. وعن عمر رضي الله تعالى عنه كان يدعو في دعائه: اللهم إني أسألك صلاح الساعات، اللهم إني أسألك صلاح الساعات والبركة في الأوقات. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. برادران اسلام، اللہ رب العزت کا بڑا احسان ہے کہ جس نے مجھے اور آپ کو یہ زندگی عطا فرمائی. یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے. اللہ والوں نے وقت کی قدر و قیمت پر بہت ہی زیادہ لوگوں کو متوجہ اس لیے کیا تاکہ اوقات کے لوگ جو ہے وہ صحیح قدردانی کرتے ہوئے انسان اپنے آپ کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا اس مقصد کے اندر انسان اپنے آپ کو لگا. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے 4 اماموں کے ایک امام ہیں. یہ اتنے بڑے امام ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے خاندان سے ان کا تعلق تھا. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا جب بھی کوئی انسان ان سے کوئی سوال کرتا، مسئلہ دریافت کرتا، آپ جواب دینے کے لیے اول سے لے کے آخر تک پورا قرآن مجید پڑھتے تھے. ایسے بھی واقعات ملتے ہیں. آج ہم جیسے مفتی اور علماء ایک آدھ مسئلہ پوچھ گیا، 10 مسئلے پوچھ لیے تو اس کو جو پچھلا یاد ہوتا ہے تو اس کے ذریعے سے بیان کر دیتا اور اپنے ذمہ داری ادا کرتا. لیکن یہ اس زمانے کا انسان بعض مرتبہ جب سوال کا جواب دینا ہوتا تھا پورا قرآن مجید الحمد سے لے کے جنت کے منداز تک یا اللہ کا بندہ جو ہے اس کی تلاوت کرتا اور پھر اس کے بعد آپ اس کو جواب دیتے تھے. بڑے متقی، بڑے پرہیزگار، انہوں نے فرمایا مجھے صوفیہ یعنی اللہ کے نیک بندوں کے 2 جملے بہت پسند، اور ان 2 جملے نے مجھے بہت فائدہ پہنچا ہے. اتنا بڑا امام اگر یہ بات کہہ رہا ہو کہ مجھے صوفیاء کرام کے یہ 2 جملے مجھے بہت پسند آئے اور میری زندگی میں ان 2 جملوں نے مجھے بہت فائدہ پہنچا ہے. نمبر 1 کے اوپر پہلا جملہ تو یہ کہ یہ جو زندگی میں اوقات یہ الوقت سیف القاطع، یعنی یہ جو وقت ہے وقت یہ کاٹ دینے والی تلوار ہے. تلوار کا کام یہ ہے کہ یا تو آپ مقابلہ کر کے اسے توڑ دو، اور اگر وہ اس کو اگر آپ توڑنے میں کامیاب نہ ہوئے تو ظاہری بات ہے وہ تلوار بھی تمہاری گردن اڑا کے ختم کر دے. فرمایا یہ وقت یہ کاٹ دینے والی تلوار ہے. اگر آپ نے اس کو اپنے
عبادات اور اپنی مشغولیات اور اپنے ضروری کام اور مقاصد کے ذریعے سے اگر اس کو استعمال نہیں کیا تو یہ وقت تجھے کاٹ لے گی، یعنی وقت اپنا کام کرتے ہوئے گزر جائے گا اور وہ وقت دوبارہ واپس آنے والا نہیں ہے۔ الوقت سیف قاطع، ایک اللہ کے اور دوسرا جملہ یہ فرمایا، دوسرا جملہ یہ کہ اپنے نفس کو، اپنے دل کو جو حق میں اپنے اب حق میں اللہ رب العزت کے کاموں میں مشغول رکھ، اپنے نفس کو حق میں مشغول رکھ، ورنہ تجھے یہ تیرا نفس باطل میں مشغول کر دے گا، باطل میں مشغول کر دے گا۔ ظاہری بات ہے کہ اس وقت کی زندگی ہم اپنے وقت کو پالنے میں، اپنے وقت کو دنیا بڑھانے میں لگایا، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس وقت نے مجھے اور آپ کو، اس نفس نے مجھے اور آپ کو آخرت سے بالکل دور کر کے رکھ دیا۔ وقت کو حق میں مشغول رکھ، حق یعنی اللہ اور اللہ کے بتائے ہوئے کام میں مشغول رکھ، ورنہ یہ وقت تجھے باطل میں مشغول کر دے گا۔ میرے والد امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اتنی بڑی بات بیان کی ہے، اسی وجہ سے اللہ والوں کے یہاں وقت کی بڑی قدر و قیمت۔ ایک اللہ کا بندہ کہتا ہے کہ وقت یہ چکی کی طرح ہے، چکی کی طرح ہے، چکی کو جب چلاؤ تو چلتی رہتی ہے۔ اب وہ چکی کے مالک کو چاہیے کہ وہ اس کے اندر دانا ڈال کر اور آٹے کو پسوا کر اس کا کام لے لے، اور اگر وہ خالی گھومتی رہی تب بھی گھوم کر وہ اپنا جب وہ نظام عمل کو مکمل کر دے گا۔ اس وقت کو بھی اگر میں نے اور آپ نے عبادات کے ذریعے سے سجایا تو پھر یہ وقت میرے کام دے، ورنہ تو یہ وقت گزر جائے گا۔ دنیا میں جتنے اوقات ہے، آج کا دن، یہ آج کا دن زندگی کے آخری لمحے تک دوبارہ واپس آنے والا نہیں ہے۔ کل کا دن زندگی میں واپس آنے والا نہیں ہے۔ ہاں اگلی تو مدت ہے، ان مدتوں میں کا وہ ایک دن میرے تمہارے پاس آنے والا ہے، ورنہ تو یہ تو بھول جائے کہ جو گزر چکا ہے وہ گزرا ہوا واپس آئے نہیں آ سکتا، سمجھے؟ اسی لیے اللہ والے بڑا لحاظ رکھتے تھے۔ اویس قرنی، حضرت اویس قرنی، میں نے کتاب میں دیکھا، پیر الفقار صاحب کی کتابیں بڑے اہتمام کے ساتھ انہوں نے اس کتاب کو مرتب کیا۔ اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ واقعتاً اللہ نے عجیب صلاحیتوں کے ذریعے سے نوازا۔ ابھی ہمارے علاقے کے ایک عالم صاحب وہاں پہ تشریف لے گئے اور بس بڑی محبت رکھتے ہیں، ہندوستان میں آئے تو بڑی محبت کا معاملہ انہوں نے ہمارے ساتھ بھی کیا۔ ابھی ہمارے ایک عالم وہاں تشریف لے گئے، انہوں نے جب واپسی ہوئی تو مجھ سے کسی کے ذریعے سے پیغام پہنچایا اور یہ کہا کہ آپ کا میں نے تعارف کرایا، فوراً حضرت نے جو ہے آپ کو پہچان دیا، تعارف دیا اور یہ فرمایا آپ ان کو میرا سلام پہنچائے۔ اللہ کی عزت ہے، ایسے نیک بندوں کی سلام، ایسے نیک بندوں کا سلام کا تحفہ وہ در حقیقت دعا ہے۔ اللہ اس دعا کے صدقے ہم سب کے کام بنائے، اس وقت بولنے والے کا بھی کام بنائے۔ حضرت مسلم نے دو باتیں بڑی عجیب لکھی ہے۔ ایک اویس قرنی کے بارے میں لکھا ہے، اویس قرنی، اویس قرنی تو بہت بڑے آدمی تھے، نبی کے زمانے میں تھے، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم سے زندگی بھر ملاقات نہیں ہو پائی۔ ایمان لے آئے تھے، نبی کا نام سنتے ہی مسلمان ہو چکے تھے، مگر اتفاق کی بات حضرت نے جو کتاب میں لکھا ہے، ایک مرتبہ تو ملاقات کے لیے تشریف لے گئے تھے، مگر میرے آقا اس وقت وہاں پر موجود نہیں تھے، لہٰذا ملاقات نہیں ہو پائی، اور پھر واپس تشریف لے آئے، اس لیے کہ گھر پر ماں تھی، ماں کی خدمت کی اپنی ذمہ داری تھی، لہٰذا گھر واپس لوٹے، پھر بعد میں چل کر ملاقات کا موقع بھی آیا۔ اس وجہ سے صحابیت کا لیبل تو ان کو نہیں لگا، مگر یہ کہ تابعین میں افضل التابعین کا لقب ان کو ملا، اس لیے کہ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جبہ ابو بکر اور عمر کو دیا، اور ابو بکر اور عمر کو جبہ دیتے ہوئے یہ کہہ دیا، عمر کو جبہ دیتے ہوئے کہا، عمر جب تمہیں اویس قرنی ملے یہ جبہ ہماری جانب سے پیش کر دینا، اور ان کو کہنا امت کے لیے دعا کرے، امت کے لیے دعا کرے۔ حدیث مسلم میں موجود ہے، حضرت عمر حضرت علی کو لے کر اپنے دور میں بڑے اہتمام کے ساتھ گئے، اور اس کے بعد جب ان کو جبہ پیش کیا، انہوں نے اس جبے کو لے کر قدردانی کا اظہار کیا، لیکن لکھا یہ ہے یہ دونوں اکابر نے وہ پیغام تو پہنچایا،
کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو تصدیق یہ فرمایا امت کے لیے دعا کرے، امت کے لیے دعا کرے. انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ تو بڑھا دیے، لیکن دعا سے فارغ ہونے کے بعد یہ فرمایا آخرت کی تیاری آپ دونوں حضرات کو بھی آخرت کی تیاری کرنی ہے، مجھے بھی آخرت کی تیاری کرنی ہے. چلو ملنے کا وقت میدان محشر ہے، وہاں پہ ملیں گے. ہم اپنی تیاری میں لگے، ہم اپنی تیاری میں لگتے ہیں. امیر المومنین آئے ہوئے ہیں، لیکن امیر المومنین سے ضرورت کی بات پر اتفاق کیا اور ویسے فرق میں ضرورت کی بات پر اتفاق کیا. اور آج ہمارا حال یہ ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں رمضان میں روزے کی عادت کے اندر وقت کٹتا نہیں. ارے میرے بھائیو، یہ تو بڑی بے شرمی کی بات ہے کہ ہم اس طرح کی بات بیان کریں کہ رمضان میں وقت کٹتا نہیں. ارے ہمیں تو یہ بولنا چاہیے کہ رمضان میں ہمارا وقت اس کو تو ہم اور زیادہ عبادت کرنے کے لیے اللہ کرے کہ ہر دن کے 24 گھنٹے کے بجائے ہمارے 100 گھنٹے مل جاتے. ہمیں تو یہ بولنا چاہیے کہ کس منہ سے ہم بولتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ رمضان میں وقت نہیں کرتا. عرابیہ مصریہ بالکل ویسے ہی بنی ہے. ہاں میرے بھائیوں، اس سے کہانیاں اس لیے سنو کہ اپنے دل کو بھی بنائے، اس طرح سے بنائے. ایک انسان پریشان حال، اس کی پریشانی تھی، اس نے سوچا چلو یہ اللہ کی ایک بندی ہے دعا کروا لے، اور دعا کرانے کے لیے بیچارہ وہاں پہ پہنچا. جب پہنچا ہے تو اشراق کے بعد کا وقت تھا یا چاشت کا وقت تھا. دیکھا رابعہ مصریہ کو نماز میں لگی ہے، وہ سمجھا کہ ابھی نماز ختم کرے. نماز پہ نماز ہوتی چلی جا رہی ہے. لکھا یہ نہیں ہوتا ہے، انتظار کرتا رہا. مسل کا چلو اس وقت نماز کا وقت ہے، ظہر کے بعد آ کے ملو. لیکن جب ظہر کے بعد دیکھا پھر دریافت کیا تعبیر کی نماز میں، عصر کے بعد آؤں گا، عصر کے بعد تلاوت میں، مغرب کے بعد آیا، عشاء کے بعد آیا، نفل. جب وہ فجر کے بعد پہنچا ہے تو فجر کے بعد بھی وہ ذکر اذکار میں لگی تھی. اشراق کے بعد جب پہنچا تو دیکھا دوسرے دن کے اشراق کے بعد کہ آج آنکھ لگ گئی اور دروازے کے کھلنے پر آواز جو آئی تو اس طرح سے بیدار ہو گئی جیسے کہ کوئی بہت بڑا کام چھوٹ گیا. حالانکہ 2-4 منٹ کی نیند لی تھی اور پھر اس کے بعد بیدار ہو کر کہنے لگی اللہم انی اعوذ بک من عین. یا اللہ میں اس آنکھ سے پناہ چاہتی ہوں جو کہ نیند لے کر بھی سیر نہ ہو. سمجھے، یہ اللہ کی بندیاں تھی، یہ اللہ کے بندے تھے جو اپنا اوقات کو وصول کرتے تھے. میرے بھائیوں، مجھے اور آپ کو اپنا اوقات وصول کر رہے ہیں. ہم سب کو اجر و ثواب کی ضرورت ہے، ہم سب کو اپنا کھاتا بھرنے کی ضرورت ہے. ہمارا بیلنس 0 چل رہا ہے، اس لیے کہ بظاہر ہم کام کر لیتے ہیں، آگے پیچھے کچھ غلطیاں ایسی ہو جاتی ہے جس غلطی کی بنیاد پر ایسا احساس ہوتا ہے اس کو پھر چوٹی باندھ کے برباد کر دیا جائے گا. اور آپ دیکھو وہ تواب ہے، وہ کریم ہے، وہ غفور ہے، وہ میری تمہاری اس عبادت کو بھی کنکر کو ہیرا بنا کر اسے قبول کر لے. میرے بھائیوں، اجر و ثواب کی فکر کرنی چاہیے. کھاتے بھر جائے میرے تمہارے، کل کس نے دیکھی؟ اللہ ہم سب کی بولنے والے کی بھی، آپ کی بھی عمر میں برکت اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. آمین. ایک حقیقت تو یہ ہے ہر آدمی کو تیاری کرتے رہنا چاہیے، فکر کرنا چاہیے. وقت بہت کم ہے. اسے اللہ والے نے کہا ہے، وہ یوں فرمایا میں نے زمانے کی قدر و قیمت جو سیکھی برف بیچنے والے سے سیکھی. برف بیچنے والے کو میں نے دیکھا کہ وہاں پر گاڑی پہ برف لے کے وہ کھڑا ہے اور دیکھ رہا ہے کہ کوئی آوے. کوئی بھی آیا تو بہت پریشان ہو چکا. آخر گھر میں جا کر کہنے لگا ارے اللہ کی بندوں میری برف بجلی چلی جا رہی ہے، خرید لو. نفع نہیں تو کم از کم مجھے مولی تو مل جائے. نہیں سمجھنا چاہیے میرے بھائیوں، میری تمہاری عمر گزر رہی ہو رہی ہے عمر مثل برف کا دھیرے رفتہ در میرے بھائیوں عمر ختم ہو رہی ہے. آدمی کو اپنے آپ کو بیدار کرنے کے لیے اپنے درد و جمالی کو دیکھنا چاہیے. میں نے وہ جو 2-4 دن پہلے ایک جے ماسٹر جی کا تذکرہ کیا، وہ اس لیے نہیں کیا، میں مجلس میں دیکھتا تھا اسے تو اللہ کے بندے آتے تھے، بڑے اہتمام کے ساتھ بیٹھتے تھے. ایسے بہت سارے چہرے چونکہ چند سالوں سے آنا ہوتا ہے، میں دیکھتا رہتا ہوں کون سا چہرہ نہیں ہے،
کون سا چہرہ نظر نہیں آتا؟ اب وہ گئے پھر کس کو جانا ہے کیا معلوم؟ اللہ پاک مجھے اور آپ کو جو ہے عمر دراز عطا فرمائے، لیکن اپنے وقت کی قدردانی کرنے کی بھی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اجر و ثواب کا لحاظ فرمایا۔ میرے آقا نے فرمایا مجھے خود اپنے ثواب بڑھانے کی فکر ہے۔ میدان بدر میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم جا رہے تھے، 70 ہی اونٹ تھے۔ کتنے؟ 70 اونٹ۔ صحابہ 313 تھے، صحابہ 313۔ اب میدان بدر تو تقریباً 210 ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ 200 کے قریب کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر اتنا لمبا فاصلہ میدان بدر کی طرف جانا ہے۔ اب ایک ایک اونٹ کے اوپر 2 3 کو تقسیم کر دیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بھی اپنے آپ کو دو کے درمیان رکھا، حضرت علی اور حضرت بریدہ غالباً ان دو کے ساتھ رکھا۔ ان دونوں حضرات نے درخواست کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میدان کی طرف جب جانے لگے فرمایا اللہ کے رسول آپ سوار ہو جائیں، فرمایا بھائی آپ لوگ سوار ہو جائیں، فرمایا آپ تشریف لے جائیں۔ میرے آقا نے جب اوپر چڑھ کر سواری شروع کر دی، لیکن یہ 200 کلومیٹر میں 3 پر حصہ کرنے کے بعد اپنا حصہ پورا ہوا تو نیچے اترنے لگے۔ دونوں نے بڑی لجاجت کے ساتھ درخواست کی، اللہ کے رسول تشریف رکھے۔ فرمایا کیوں؟ فرمایا کہ ہم دونوں پیدل چل لیں گے۔ اس پر میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا مت سمجھو کہ تمہارے پاس طاقت ہے چلنے کی، میرے پاس چلنے کی طاقت نہیں، میں بھی چل لیتا ہوں۔ دوسرا جملہ فرمایا یہ سنو، جس طرح سے تمہیں اجر و ثواب کی ضرورت ہے مجھے بھی اجر و ثواب کی ضرورت ہے۔ یہ وہ نبی کہہ رہا ہے جن کے گناہ معاف، یہ وہ نبی کہہ رہا ہے جس نبی سے پہلے اس کے داخلے سے پہلے جنت کا گیٹ کبھی نہیں کھلنے والا، سمجھے؟ جس نبی کی زبان ہلنے سے پہلے اللہ رب العزت حساب کتاب کو شروع نہیں کرنے والے، وہ نبی اجر و ثواب کیا لحاظ فرما رہے اور یہ کہہ رہے ہیں مجھے بھی اجر و ثواب کی ضرورت ہے۔ لوگ بھی تو ذرا غور کریں، اپنے کھاتے میں 5 دن گزر گئے، 6واں دن شروع کیا، اتنا اپنوں نے اجر و ثواب والا کام ایسا کہ جس پر اپنے کو پورا اطمینان کہ بس ثواب ملنا ہی ملنا ہے، اس میں ذرا برابر بھی کوئی ٹھکنا ہے ہی نہیں، اس میں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ میرے بھائی میں تو اپنے مطابق کو یہی کہتا ہوں، آپ میں سے اکثر یہی کہیں گے کہ بھائی مجھے تو اعتماد نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ کی ذات پر امید رکھے ہوئے اللہ اس نظر کو قبول فرمائے۔ میرے بھائیوں، اس ہمارے مبارک کے اندر ہم لوگوں کو عبادات کی فکر کرنی چاہیے، اپنے نظام کو، اپنے دنیا کی زندگی کے تمام ضروریات کو پیچھے رکھے۔ ارے باقی ساری چیزیں ضروریات، یہ جاب، یہ دکان، یہ کھیت، یہ فلانا، یہ ضروریات، یہ مقصد زندگی نہیں ہے، یہ ضروریات ہیں۔ ضرورت کے لیے آدمی لیٹرین میں جاتا ہے، وہاں 10 گھنٹے بھی نکالتا، وہاں 10-5 منٹ میں جو اپنی ضرورت سے فارغ ہوا چل دیا، مقصد میں لگتا ہے۔ مجھے نصیحت کی تھی جس وقت میں برطانیہ گیا تو بنگلہ دیش کے ایک عالم وہاں پہ تشریف لائے، بنگلہ دیش کے بہت بڑے عالم، بڑے صاحب نسبت کی انسان آئے تھے، اللہ ان کی خبر نور سے مرتبہ اللہ کو پیارے ہو چکے، پہلی مرتبہ جانا ہوا تھا۔ بڑے اہتمام کے ساتھ حضرت کو جب پتا چلا تو حضرت نے کسی کو کہہ دیا کہ ملاقات ہو جائے، بہت اچھا، تو میں بھی شوق اور رغبت کے ساتھ پہنچا۔ فرمایا مولوی صاحب ہم تو کئی سالوں سے آ رہے ہیں، آپ شاید پہلی مرتبہ آئے۔ میں نے کہا جی حضرت پہلی مرتبہ۔ تو حضرت نے فرمایا برا مت ماننا، ایک جملہ بول رہا ہوں۔ کیا کہا؟ برا مت ماننا، ایک جملہ بول رہا ہوں۔ میں نے کہا حضرت ضرور ارشاد فرمایا یہ لفظ استعمال کیا، یعنی مطلب یہ ہے یہاں جو آپ آئے ہیں ضرورت پوری کرو، چل دو، زیادہ قیام نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ آدمی کو ضروریات سمجھنا چاہیے، ایک ہے ضرورت، ایک ہے مقصد، دونوں میں سے بھی آسمان کا فرق ہے۔ میرے بھائیوں، میں نہیں کہتا دنیا کمانے کی اجازت نہیں، اجازت ہے، بلکہ عبادت ہے، سمجھے؟ عبادت، مگر عبادات اصلیت اور ہے۔ نماز پڑھنا عبادت، تلاوت کرنا عبادت، اللہ کے دربار میں آپ کو آنسو کو بہانا، خوف الہی کی کیفیت پیدا کرنا، یہ عبادت ہے۔ اپنے دلوں کو ٹٹولو، دل دعا کتنی مانگتے ہیں،
لیکن اس دعا میں نبی کی دنیا آتی ہے. اپنے دلوں کو ٹٹولو. اس زبان کے ذریعے سے ذکر کرتے ہیں لیکن ذکر کرتے ہوئے دل کا دھیان کتنا ہوتا ہے. اپنے عبادت کو ٹٹولو. قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں کتنی مرتبہ تصور ہوتا ہے میں اللہ سے بات کر رہا ہوں. میرے بھائیو یہ ہے میری تمہاری کبھی. تو یہ رمضان مبارک کے اندر اپنے آپ کو اجر و ثواب اور اللہ کے نیک بندوں کے طرز پر اجر و ثواب میں اپنے آپ کو لگانے کی فکر چاہیے. اللہ کے نیک بندے جن کے واقعات بیان کیے جاتے ہیں آخر وہ بھی تو انسان تھے. وہ کوئی لوہے کے تھوڑی بنے ہوئے تھے, وہ کوئی لکڑی اور پتھر کے بنے ہوئے تھوڑی تھے. کیا ان کے ساتھ ضروریات نہیں تھی؟ ان کے ساتھ بھی ضروریات, لیکن کیسی عبادتیں کی, او کیسی عبادتیں کی. ایک تو امام ابو حنیفہ نے یوسف وغیرہ کے قصے ملتے ہیں. امام ابو حنیفہ کا قصہ یہ ہے, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق یہ ہے کہ رمضان مبارک میں 63 قرآن ختم کرتے تھے. کتنے؟ 63. ایک دن میں, ایک رات میں, اندر بیٹھ کر پڑھنے میں, اور 3 کلام پاک تراویح میں, ایک اشرے کا ایک اشرے کا ایک کلام پاک. اس طرح سے کتنے کلام پاک ختم ہوتے تھے؟ حضرت کے 63 کلام پاک ختم ہوتے تھے. امام ابو یوسف کے مطابق قاضی القضات تھے, سپریم کورٹ کے کہنے سب سے اونچے لیول کے قاضی تھے, چیف جسٹس تھے. جب صبح سے لے کے شام تک پوری دنیا سے ان کے پاس بڑے بڑے کیس آتے تھے. مگر رات کا وقت ہوتا تھا, رات اللہ کے لیے قربان 200 رکعت نماز پڑھتے تھے. کتنی؟ آج 20 رکعت تراویح پڑھنے کے اندر ہم لوگ کہتے ہیں او ہو پاؤں میں درد ہو گیا, اتنا وقت ہو گیا. وہ 200 رکعت نماز پڑھتے تھے جبکہ دن بھر وہ اپنے آپ کو مشغول رہتے. ہم کس منہ سے کہہ سکتے ہیں کہ اتنا کام کیا تو عبادت ہم اتنی ہی کر سکتے ہیں, جبکہ اگر ان کے مقابلے میں دیکھا جائے تو راحتیں زیادہ ہے. اے سی کا زمانہ وہاں نہیں تھا, یہ گاڑیوں کا زمانہ وہاں نہیں تھا, سمجھے. وہاں پر یہ نوکر چاکر تھا. اتنا فاسٹ زمانہ, اتنا فاسٹ بہتری تھا اس زمانے میں نہیں تھا, سمجھے کہ نہیں. جیسے ہم لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے جب آن لائن چیز منگوا لی تو یہ آن لائن والا سسٹم وہاں نہیں تھا. مگر اس کے باوجود یہ اللہ کے بندے اس طرح سے کرتے تھے. ایک اللہ کے بندے کے بارے میں جو لکھا تو میں تو دیکھ کر حیران. 80 سال کی عمر میں روزانہ 70 طواف, 80 سال کی عمر میں روزانہ 70 طواف. 70 طواف کا مطلب سمجھے, ایک طواف یعنی 7 چکر. وہ بھی تو اپنے نہیں, بھیڑ بھی تو ہوتی ہوگی ہے. 70 اور 70 کو آپ کتنے 7 میں ضرب تو 490 چکر ہوئے, 490 چکر. اور ہر طواف کے بعد 2 رکعت نماز. 70 طواف کو پھر 70 کو 2 میں ضرب دو تو 140 رکعت نماز وہ پڑھتے. اور یہ تو دن بھر دن کے مختلف کاموں میں کا ایک کام, باقی کام تو معلوم نہیں. 80 سال کی عمر میں بڈھا انسان یہ کرا. یہ تو اگلے زمانوں کی بات ہے. پیر صاحب نے اپنے مطابق لکھا میرے زمانے کی بات. فرمایا ایک جگہ پہ ناشتے پر گئے, پتا چلا کہ ان کے ابا بہت نیک تھے, بڑے حافظ قرآن تھے, قرآن بہت اچھا پڑھتے تھے. ہم نے کہا ناشتہ بعد میں کریں گے, ہمیں تو پہلے یہ بتلاؤ ابا جی کی تلاوت کیسے تھی, ابا جی کی تلاوت کیسے تھی. تو کیا فرمایا معلوم, انہوں نے فرمایا کہ میرے والد بزرگوار فلاں بزرگ کے ہاتھ پر بیان کرے یا کسی بزرگ نے میرے والد صاحب کو یہ فرمایا, کسی بزرگ نے والد صاحب سے یہ فرمایا, اگر 2 سال تک کنٹینیوس مسلسل ایک دن بھی ناغا اور کھانا کیے بغیر روزانہ ایک قرآن مجید اگر آپ نے 2 سال تک پڑھا تو یہ قرآن کی برکت قیامت تک آپ کی نسلوں میں اللہ جاری کرے گا, نسلوں میں جاری کرے گا. بس پھر تو کیا پوچھنا, وہ دیوانہ بنا اپنی نسل کو آباد کرنے کے لیے. میرے بھائیوں دعا میں ایک جملہ بڑھا دو کہ اللہ قیامت تک کی ہماری نسلوں کو سیر کرنا, یا اللہ قیامت تک ہماری نسلوں کو ایمان و عمل کے ساتھ رکھنا چاہیے, دعا کرنا چاہیے. ہمارے باپ داداؤں نے ہمارے لیے دعائیں کی, تب جا کے یہ دین دیکھ رہے ہیں, تب جا کے یہ دنیا دیکھ رہے ہیں. ہمیں بھی اپنی نسلوں کے لیے دعا کرنی چاہیے. ابراہیم نے اپنی نسل کی دعا کی, یہ فرمایا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی, اے اللہ مجھے بھی نماز کا پابند بنا اور میری ذریت کو بھی نماز کا پابند بنا. بلکہ علماء یہاں پر موجود ہے, میں یہ کہتا ہوں ذریت تو اسے کہتے ہیں 2-4 پیڑھی کے بعد آنے والا جو سلسلہ ہے وہ ذریت, ورنہ 1-2 پیڑھی تک تو اولاد ہوا کرتی ہے, سمجھ رہے ہیں, اولاد ہوتی ہے.
اگر کوئی آدمی اس کو پڑھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ اس کو لمبی عمر بھی عطا فرمائیں گے. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی. تو لکھا یہ کہ اس بندے خدا نے شروع کر دیا کہ میری نصرت و عبادت قرآن مجید کی برکت سے روزانہ 2 سال تک سردی گرمی کچھ نہیں، بیماری تندرستی کچھ نہیں، کام غیر کام کچھ نہیں، پڑھنا شروع کر دیا. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ الحمدللہ ابا نے 2 سال اس طرح سے نکالے کہ سارا دن قرآن پڑھ کے روزانہ کا ایک قرآن مجید ختم کرتے تھے. اب حال یہ ہے ان کے بیٹے تو بیٹے، ان کے پوتے تو پوتے، نواسے تو نواسے، یہ تو سب حافظ قرآن ہوتے ہی ہیں، لیکن ان کے یہاں پہ کام کرنے والا جو آتا ہے وہ بھی حافظ قرآن ہو جاتا ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ قرآن مجید کی برکت، قرآن مجید کی برکت. میرے بھائیوں اپنے آپ کو قرآن مجید کے ساتھ اس طرح سے لگانا چاہیے. حضرت ایک چیز اور لکھی ہے اور یہ فرمایا، ایک آدمی کہنے لگا کہ میں نے اپنے پیر کے ہاتھ پہ بیعت لیتے ہوئے 43 سال ہو چکے. میرے پیر نے بیعت میں یہ کہلوایا کہ ہم روزانہ ایک قرآن مجید ختم کریں گے. الحمدللہ 43 سال ہو چکے، اس عمل کے اندر ذرا برابر بھی ناراض ہی ہوا. میرے بھائی یہ کیسے کر رہا ہے؟ یہ اس زمانے کی بات کر رہا. اور جناب مجھے معلوم اور آپ کو تو زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں، کوساری کی مثال تھی نا. ہاں اب تو معلوم نہیں کسی نے اس کی جگہ پکڑی نہیں پکڑی، لیکن وہ اللہ کا ایک بندہ تھا، مجھے نام اس وقت یاد نہیں ہے، لیکن بڑی محبت کے ساتھ ملتے تھے، بڑی محبت کے ساتھ روزانہ ایک کلام پاک ختم کر رہے تھے. جس رمضان میں نے ان کو متوجہ کیا تھا، اس کے بعد 3 مہینے کے بعد کسی جنازے میں شریک ہوا تو مجھے کہنے لگے مولانا آپ کے کہنے کی وجہ سے الحمدللہ روزانہ ایک قرآن مجید میں پڑھ رہا ہوں کہ 3 مہینے یا 21 دن ہو چکے، کبھی بھی کھانا نہیں ہوا. یہ تو میں نے اس وقت جب کہ کوساری کا میں نے ایک رمضان گزارا تھا، اس وقت کی یہ بات کہہ رہا ہوں. اس کے بعد تو معلوم ہے اللہ کے بندے نے اتنے کلام پاک ختم کیے. یاد میرے بھائیوں آپ لوگوں سے یہ درخواست ہے، میں اس وقت میں روزے پہ بیان یا کسی اور چیز پہ بیان، بس اوقات کی قدر باقی سب نوبت تو میرے تمہارے سامنے ہے، اور اگر ضرورت پڑے تو علماء ہیں ان علماء سے مراجعت کرے. یہ ضرورت ہے وقت کو وصول کرو، علماء کی قدر کرو، مجالس کی قدر کرو، دین کی باتوں کی قدر کرو. کب اس میں یہ چیزیں جو آپ نظر نہ آئے. کتنے کا دور ایسا ہے، پہ دیکھتے ٹچ نہیں کرنا چاہیے. عقل مند انسان وہ ہے جو بہت دور کا سوچتا ہے. آج کو فتنے کی یہ چنگاری نظر آ رہی ہے کہ یہ چنگاری کتنا بڑا انگارہ ہوگا اور آئندہ چل کر کتنا بڑا بھڑکا ہونے والا ہے. اور آپ نہیں جانتے یہ اور باتیں کہ اب سے ہم درخواست کرتے ہیں کہ اللہ سارے فکروں کو تو قابو فرما دے. لیکن دیکھ رہے رمضان کے اندر بھی کیسے کیسے حالات سننے کے اندر آ رہے ہیں. لہٰذا 4 باتوں کی درخواست میں وقت زیادہ نہیں لینا چاہتا. نمبر 1 میرے بھائیوں اپنے آپ کو مساجد کے ساتھ جوڑو، اپنے آپ کو مساجد کے ساتھ جوڑو. ارے بھائی یہ رمضان غیر رمضان میں نمایاں فرق نظر آنا چاہیے. غیر رمضان میں بھی ہم ٹائم پر پہنچتے تھے تو رمضان غیر رمضان میں فرق کیا ہوا؟ مسلمانیت کسے کہتے ہیں؟ خطبے کا وقت اور وضو خانے کے اوپر ابھی وضو کا سلسلہ جاری ہے. ارے اللہ کے بندو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے سویرے اشراق کے بعد فوراً تشریف لے جاتے تھے جمعہ کی نماز کے لیے. اذان سے پہلے مساجد کے اندر جو آپ کو حاضر ہونا چاہیے، اپنے اوقات کو آگے پیچھے کرنا چاہیے. ورنہ یاد رکھنا ہم نے تو دیکھ لیا دنیا کے اندر یعنی آپ نے عبرت کے لیے دکھلایا کندھوں کے اوپر مسلسل ناشے اٹھائی، بڈھوں کی، بوڑھوں کی، بچوں کی، جوانوں کی، عورتوں کی، سیٹوں کی، علماء کی. یہ 2 سال پہلے ہم لوگوں نے دیکھا، اب ایک سے فارغ ہوئے دوسرے سے فارغ ہوئے تیسرا. اللہ نے مجھے تمہارے ساتھ فضل فرمایا، زندگی دی ہے اسے جو ہے نا زندگی کی دوڑ کھینچنا بھی آتا ہے. اس مالک سے ہمیشہ دعا کرتے رہو اے پاک پروردگار ہمیں جو ہے زندگی صحیح طور سے گزارنے کی توفیق عطا فرما. تو نمبر 1 مساجد سے ربط. اس کی وجہ بتلاؤں، مساجد سے ربط کی وجہ بتلاؤں. ایک حدیث میں کوئی حدیث بیان نہیں کر سکتا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کا گھر حفاظت میں ہوتا ہے اور اس کے گھر میں بیٹھنے والا حفاظت میں ہوتا ہے. اللہ کے گھر پہ برکت اترتی ہے اور اللہ کے گھر میں رہنے والا
برکتی ہوا کرتا ہے. محفوظۃ محفوظۃ اہلها میمونۃ میمونۃ اہلها. یہ حدیث ہے جنہوں نے قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے معانی قرآن میں حضرت مسیح شفیع صاحب نے اللہ نور السماوات فی بیوت اذن اللہ تعالی اس حدیث کو نقل کیا. اس حدیث کو پہلی بات تو یہ بتلانی تھی. نمبر 2 کے اوپر دوسری بات یہ بتلانی ہے میرے بھائیوں جی. جب کوئی جون سا بھی وقت ہو, بیدار ہونے کے بعد جون سا بھی وقت ہو, ہر وقت ہمیں فکر عمل کی فکر ہونی چاہیے. اٹھے آدمی کو اپنی زبان کو ذکر میں لگا دینا چاہیے. پھر اس کے بعد تلاوت میں لگے, نماز میں لگے, تسبیحات میں لگے, دعا میں لگے. یہ دوسری بات اپنے اوقات کو ضائع مت کرو. ساتھوں میں ماشاء اللہ یہاں تو جو ہے مجھے میں نے رپورٹ دکھائی اور حقیقت کروائی کہ بھائی بچے سو جاتے ہیں رات کو, الحمدللہ سب سو جاتے ہیں. 11 بجے تک تو الحمدللہ سب سو جاتے ہیں. بہت خوشی ہوئی. چلو نیک عمل اگر ہم نہیں کر سکتے تو اتنا تو ہے کہ بیکاری کے اندر نہیں ہے. ورنہ بات دیکھو کپتانی کی رپورٹ ملتی ہے, ٹورنامنٹوں کا سلسلہ, ہمارے کیسی کیسی چیزوں کا سلسلہ ہوتا ہے. لہذا میرے بھائی اپنا اوقات کو ضائع ہونے سے بچائے. تیسری آخری بات میرے بھائی, دعا تو سب کرتے ہیں لیکن دعا آپ چاہے 2 منٹ کی کریں, دھیان کے ساتھ کریں, کوشش کریں کہ ہم روئیں اور اگر رونا نہ آئے رونے کی شکل بنائیں اور اس کیفیت و بےقراری کے ساتھ, بےقراری کی اس کیفیت کے ساتھ اللہ سے یہ چیز مانگو, اللہ سے یہ چیز مانگو. اے اللہ حق و غلبہ عطا فرما, حق و غلبہ عطا فرما, حق اور حق والے کی محبت ہم سب کو تو عطا فرما. یہ بات مانگو, یہ میں بہت دور کی بول رہا ہوں. اے اللہ حق و غلبہ دے, حق اور حق کے ساتھ ہمیں محبت عطا فرما. اس میں سب آ گیا کہ میں آپ لوگوں کو بتانا چاہ رہا تھا, سب اس کے اندر آ گیا. اللہ اس باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور پاک پروردگار استغفار اور شکرانے کا بھی اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ عمل کی توفیق مجھے بھی دے, آپ حضرات بھی نصیب فرمائے. مائے مبارک کے باقی ماندہ ایام بھی اللہ پاک تعالیٰ دانی کے ساتھ گزارنے کی توفیق دے. ایک چھوٹی سی دعا میں نے خطبے کے اندر پڑھی کہ حضرت عمر پڑھا کرتے, حضرت عمر پڑھا کرتے اور کیا پڑھتے تھے؟ اللهم إني أسألك صلاح الساعات والبركة في الأوقات. اس میں زندگی کی دعا, لمبی زندگی کی دعا, اور نمبر 2 زندگی کے اپیوگی ہونے کی دعا کہ زندگی کو کارآمد نافع بناؤ. اللهم إني أسألك صلاح الساعات والبركة في الأوقات. برکت فی الاوقات کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اوقات زندگی میں برکت زیادتی عطا فرما. اور پہلے جملے کا مطلب ہے کہ جو زندگی کے لمحات دی وہ کیسے بنا؟ صلاح الساعات, اے اللہ وہ قیمتی نیکی والی گھڑیاں تو بنا دے. صلاح الساعات یعنی لمبی زندگی بھی, لیکن لمبی زندگی عبادت کی بھی. اللہ سے مانگیں گے تو اللہ بھی خوش ہوتے ہو. میرا بندہ تو اپنے مقصد حیات کے لیے مانگتا ہے. اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ پاک اس کے صدقے لمبی عمر بھی دیں گے انشاءاللہ, اور اللہ پاک اس کے صدقے اپنے عبادت کی توفیق بھی اللہ پاک عطا فرمائیں گے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.